مصطفیٰ عامر قتل کیس پاکستان کے شہر کراچی میں پیش آنے والا ایک خوفناک واقعہ ہے جس نے عوام اور میڈیا کی خوب توجہ حاصل کی۔ یہ کیس دوستی، اعتماد، منشیات اور تشدد جیسے پیچیدہ پہلوؤں پر مشتمل ہے اور آج ہم اسی واقعے کی پوری تفصیلی کہانی سے پردہ اٹھائیں گے۔ مصطفیٰ عامر ایک 23 سال کا نوجوان لڑکا جو کہ BBA کا اسٹوڈنٹ تھا، جس کی رہائش کراچی کے پوش ایریا ڈیفینس اتھارٹی میں تھی۔ مصطفیٰ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر چیز کی اجازت دے رکھی تھی کہ وہ جو چاہے کرے اور جہاں چاہے گھومے پھرے۔ مصطفیٰ کو کارز میں بڑی دلچسپی تھی اور اس کے پاس اپنی 2-3 کاریں بھی موجود تھیں اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کاروں میں گھومتا پھرتا اور ٹریک پر جا کر کار چلایا کرتا تھا۔ اور ایک دن ٹریک پر کار چلاتے اس کی ملاقات ارمغان قریشی نام کے ایک لڑکے سے ہوتی ہے۔ ارمغان کی عمر 29 سال تھی اور وہ بھی اسی ڈیفینس ایریا کا رہائشی تھا۔ مصطفیٰ کے مقابلے ارمغان ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تھا۔ ارمغان کے پاس بہت سا پیسہ اور بہت سی گاڑیاں موجود تھی اور اس کے پڑوس کے لوگوں کے بتانے کے مطابق ارمغان کے گھر دن میں کئی بڑی بڑی گاڑیاں آیا جایا کرتی تھی اور ان کے گھر سے رات کو اکثر میوزک اور شور شرابے کی آوازیں بھی آتی تھی۔ مصطفیٰ عامر اور ارمغان قریشی کی دوستی کے بعد جب یہ دونوں ایک دوسرے کے بہت کلوز فرینڈ بنے تو مصطفیٰ کو پتہ چلا کہ ارمغان کے پاس اتنا پیسہ اور اتنی گاڑیاں کیوں ہیں۔ دراصل ارمغان قریشی ایک ڈرگس ڈیلر اور اسمگلر تھا جو کہ باہر ممالک سے کروڑوں کے ڈرگس، چرس اور دوسری منشیات اسمگل کرتا اور بیچتا تھا۔ ارمغان سے دوستی کے بعد مصطفیٰ بھی ارمغان کے ساتھ اس کام میں مل گیا اور وہ بھی ڈرگس اسمگل کرنے اور بیچنے لگا، مگر یہاں مصطفیٰ اس بات سے انجان تھا کہ ارمغان کی دوستی اسے کہاں لے جانے والی ہے۔ 6 جنوری 2025 کے دن مصطفیٰ اپنے گھر سے بنا کچھ بتائے نکل گیا اور اگلے دن تک وہ گھر واپس نہیں لوٹا۔ مصطفیٰ کی ماں نے مصطفیٰ کے تمام دوستوں کو کال اور میسیجز کیے اور مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا، مگر کسی کے پاس سے بھی مصطفیٰ کی کوئی بھی خبر نہیں ملی۔ ہر جگہ سے پوچھ تاچھ کرنے کے بعد بھی جب مصطفیٰ کا کچھ بھی پتہ نہ چلا تو مصطفیٰ کی ماں نے پاس کے پولیس اسٹیشن میں جا کر مصطفیٰ کی مسنگ رپورٹ لکھوائی، مگر پولیس نے ذرا بھی اس کیس میں دلچسپی نہیں لی اور نہ ہی مصطفیٰ کی تلاش شروع کی، کیونکہ پولیس کے مطابق مصطفیٰ پر پہلے ہی ڈرگس ریلیٹڈ کیسز چل رہے تھے اور پولیس کو لگ رہا تھا کہ مصطفیٰ کہیں خود گیا ہوگا اور خود ہی واپس آئے گا۔ مگر اگلے 2 دن تک مصطفیٰ کے بارے کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور اس بار مصطفیٰ کی ماں دوبارہ پولیس اسٹیشن گئی اور پولیس سے کافی دیر تک بات چیت اور بحث کے بعد FIR درج کروائی، جس کے بعد فائنلی پولیس نے مصطفیٰ کی تلاش شروع کی، مگر بہت ہی لاپرواہی اور بے دھیانی سے، جس کی وجہ سے کئی دن تک انویسٹیگیشن کرنے کے بعد بھی پولیس مصطفیٰ کے بارے کچھ بھی پتہ لگانے میں ناکام رہی۔ مگر پھر مصطفیٰ کی ماں کو مصطفیٰ کے ایک دوست کے پاس سے مصطفیٰ کی آخری وائس نوٹ ملی، جس میں مصطفیٰ اپنے دوست کو بتا رہا تھا کہ وہ ارمغان سے ملنے اس کے گھر جا رہا ہے۔ یہ پتہ لگتے ہی مصطفیٰ کی ماں نے ارمغان کو کافی کالز کی اور مصطفیٰ کے بارے میں پوچھا، مگر ارمغان نے بے خبری کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اسے ارمغان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن پھر اگلے کچھ دنوں میں کچھ ایسا ہوا جس نے اس پورے کیس کو پلٹ دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ مصطفیٰ کے پیرنٹس کے پاس ایک انٹرنیشنل نمبر سے کال آئی جس میں ایک شخص ان سے کہہ رہا تھا کہ اگر مصطفیٰ صحیح سلامت چاہیے تو ہمیں 2 کروڑ روپے دے دو، ہم مصطفیٰ کو چھوڑ دیں گے۔ اس کال کے بعد مصطفیٰ کے پیرنٹس کا شک صرف اور صرف ارمغان پر ہی گیا، کیونکہ مصطفیٰ آخری بار ارمغان کے پاس ہی گیا تھا۔ مصطفیٰ کے پیرنٹس اب بنا دیری کیے سیدھا پولیس اسٹیشن گئے اور انہوں نے پولیس کو ساری بات بتائی، جس کے بعد ABCC اور CBLC نے مصطفیٰ کے موبائل کی آخری لوکیشن ٹریس کی، جس کا آخری آن لائن لوکیشن ارمغان کے گھر کا ہی بتا رہا تھا۔ اس کے بعد پولیس ارمغان کے گھر پر ریڈ مارنے کے لیے پہنچی، جہاں ارمغان نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے کئی پولیس والے زخمی بھی ہوئے۔ کافی دیر تک پولیس سے مقابلہ کرنے کے بعد ارمغان نے اپنے آپ کو سرینڈر کر دیا اور پولیس نے ارمغان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ارمغان کی گرفتاری کے بعد جب ارمغان کے گھر کی تلاشی لی تو پولیس کو وہاں سے ڈھیر سارے موبائل، لیپ ٹاپ، کمپیوٹرز اور بہت سے الیکٹرونکس ڈیوائسز ملے، جن سے وہ فیک کال سینٹرز چلاتا تھا، جس کے ذریعے وہ انٹرنیشنلی لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا، لوگوں کو کال کر کے ان کا بایو ڈیٹا معلوم کر کے انہیں انعام اور اسکیم کی لالچ دے کر ان سے پیسے وصول کرتا تھا، اور اس کام کے لیے اس نے تقریباً 40 امپلائیز رکھے ہوئے تھے۔ مزید انویسٹیگیشن کرنے پر ارمغان کے گھر سے لاکھوں کروڑوں روپے کی منشیات بھی برآمد ہوئی اور اس کے گھر میں بہت سی بغیر لائسنس کی گاڑیاں اور ہتھیار بھی ملے۔ ارمغان کی گرفتاری کے بعد ارمغان نے پولیس کو مصطفیٰ کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، مگر ارمغان کے گرفتار ہونے کے بعد پولیس نے ارمغان کے ایک بہت ہی قریبی اور بچپن کے دوست شیراز کو بھی گرفتار کیا اور شیراز نے پولیس کو سب کچھ صاف صاف بتا دیا۔ شیراز نے بتایا کہ مصطفیٰ اور ارمغان کافی عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور وہ ایک دوسرے کے بہت ہی اچھے دوست تھے، لیکن 1 جنوری 2025 کے دن ارمغان نے ایک پارٹی رکھی جس میں ایک زوما نام کی لڑکی جو کہ ارمغان کی کافی پرانی یار تھی
उससे अरमगान की लड़ाई हुई और उस लड़ाई के अगले ही दिन किसी बात को लेकर अरमगान और मुस्तफ़ा के बीच लड़ाई हुई और दोनों एक दूसरे से नाराज हो गए। शिराज ने बताया कि 5 जनवरी के दिन अरमगान ने जुमा से लड़ाई के बाद उसे घर पर बुलाया और जब जुमा घर पर आई तो अरमगान ने उसे बहुत मारा पीटा। मैंने उसे छुड़वाया और वापस घर भेज दिया और उसके अगले दिन 6 जनवरी को उसने मुस्तफ़ा को भी घर पर बुलाया, जहाँ अरमगान और मुस्तफ़ा के दरमियान तलक कलामी हुई और फिर अरमगान ने गुस्से में आकर लोहे की रॉड से अरमगान को मारना शुरू किया, जिसके बायस वो बेहोश हो गया। मुस्तफ़ा के बेहोश होने के बाद अरमगान ने उसके कपड़े उतारे और उसके हाथ पैर बांध दिए। जब मुस्तफ़ा को होश आया तो अरमगान ने मुस्तफ़ा के साथ एक गेम खेला। उसने एक सिक्का उछालते हुए मुस्तफ़ा से कहा कि अगर हेड आया तो मैं तुम्हें मार दूंगा और अगर टेल आया तो छोड़ दूंगा। मगर हर बार टेल आने के बाद भी अरमगान ने मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा और उसे दोबारा मार मार कर बेहोश कर दिया। उसके बाद अरमगान और शिराज मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी की डिग्गी में डालकर बलूचिस्तान हब एरिया की वीरान जगह पर ले गए, जहाँ उन्होंने मुस्तफ़ा की गाड़ी को तेल छिड़क कर आग लगा दी। मुस्तफ़ा की ये जली हुई गाड़ी हब एरिया के चेक पोस्ट गार्ड्स को 12 जनवरी के दिन बहुत खराब हालत में मिली थी, जिसके अंदर से उन्होंने मुस्तफ़ा की जली हुई लाश निकालकर ईदी के हवाले किया था। मुस्तफ़ा की लाश इस हालत में थी कि उसे पहचानना तो दूर, उसके जिस्म का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से सलामत नहीं था और न ही कई दिन तक उसे क्लेम करने के लिए उसके वारिस सामने आए। इसी वजह से सिर्फ कुछ दिन के अंदर ही ईदी वालों ने उसे लावारिस समझकर दफना दिया था। इस सब के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने पता लगाया और मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के ऑर्डर लेकर जब मुस्तफ़ा की लाश को कब्र से निकालकर मेडिकल के लिए भेजा तो डीएनए से पता चला कि ये वाकई मुस्तफ़ा आमिर ही था। उसके बाद अरमगान से पूछताछ करने पर अरमगान ने पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया, मगर अदालत में वो अपनी जबान से मुकर गया और इनकार करने लगा। और दूसरी तरफ अरमगान का बाप कामरान, जो कि अपनी पैसे की ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस केस को दबाने की भरपूर कोशिश में है। मगर अरमगान पर सिर्फ मुस्तफ़ा के कत्ल का केस नहीं बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, गैर कानूनी कॉल सेंटर, मंशियात और पुलिस पर फायरिंग के बहुत से केसेस हैं। और इस केस में सिर्फ अरमगान नहीं बल्कि उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े नाम भी मौजूद हैं। अगर कानूनी कार्रवाई ठीक तरीके से की जाएगी तो अरमगान के साथ साथ जितने भी लोग इस केस में मुलव्वस हैं सबको जरूर सजा मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। अगर आपको ऐसी और कहानियां जाननी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए। खुदा हाफिज।